مولانا صاحب سے یہ پوچھنا تھا کہ کیا یہ کسی حدیث میں آتا ہے کہ مسلمانوں کے 12 امام آئیں گے؟ 12 اماموں کے بارے میں بھائی پوچھ رہے ہیں کہ کیا کسی حدیث میں یا نص میں ایسی بات ہے کہ ان کی تعداد اماموں کی 12 ہی ہوگی؟ نہیں 12 ہی ہوگی، غلط بات ہے۔ حدیث پاک جو ہے نا اس میں یہ بات آئی ہے کہ اسلام 12 اماموں تک یا 12 عمراء اور یہ آپ کی بات سن رہے ہیں؟ اب ہماری سن لیں، اب آپ سن لیں حدیث پاک آواز آ رہی میں ہے نا، آپ تک؟ یہ آواز آ رہی ہے؟ سنیں، آپ سنیں، تسلی سے سنیں۔ آپ نے جو کچھ فرمایا تھا نا وہ غلبہ اسلام کا معنی ہے کہ 12 جو ہے نا خلیفے یا 12 امیر یا 12 امام سب لفظ آئے، ان تک اسلام غالب رہے گا۔ اب یہ جب لوگوں نے سنا تو میرے بچے لوگ رونے لگے۔ یہ بات جو میرے شیعہ دوست کہے 12 اماموں کی خبر، پھر تو خوش ہوتے کہ 12 امام اللہ نے نہیں روئے، جب کہا صرف 12 حکمرانوں تک غالب رہے گا۔ پھر یہ آواز کٹ گئی تھی بیچ میں سے، نہیں، آواز کٹ رہی ہے۔ آپ ٹیلی ویژن پہ سن رہے ہیں یا ٹیلی فون پہ ہی سن رہے ہیں؟ ٹیلی فون پہ سن رہے ہیں؟ آپ کے ہاں ٹیلی ویژن ہے جہاں پروگرام ہمارا چل رہا ہو؟ نہیں، ٹیلی ویژن نہیں ہے۔ تو پھر شاید آپ موبائل سے کال کر رہے ہیں۔ نہیں، ٹیلی فون سے، یہ پی ٹی سی ایل سے کال کر رہے ہیں۔ تو پھر تو نہیں یہ ہونا چاہیے۔ اچھا آپ توجہ سے ذرا سنیں نا، جی سر۔ جب آپ نے کہا کہ 12 امیر، کہیں امیر کا لفظ آتا، کہیں خلیفے کا آتا، کہیں امام کا آتا، معنی ہے کیا یہ میرے بچے امیر کے معنوں میں یا حاکم کے معنوں میں آتا ہے۔ بے اختیار امام، بے شک وہ کتنے ولی ہوں اللہ کے مکرم، ان کو نہیں امیر کہا جاتا۔ امیر المومن علی ہیں صرف کہ وہ خلیفہ بنے، حکومت ملی ہے۔ حسن بنے ہیں تھوڑے دیر، باقی جو ہے نا ان کو امام آپ دینی معنوں میں جتنا مرضی اونچا لے جائیں وہ امیر نہیں ہیں۔ ان کے پاس وقت کی حکومت نہیں ہاتھ میں آئی، ظلم سمجھیں یہ دو نہیں ملا ان کو اقتدار، اور آخر میں امام المہدی ٹھیک ہے وہ ہوں گے امیر۔ جب آپ نے کہا نا کہ 12 تک اسلام غالب رہے گا تو لوگ روئے پڑے۔ اب پوچھا گیا اس پہ کیا بات کیا ہوگا، آپ نے فرمایا خون خرابہ۔ تو رونا کیوں تھا اگر یہ خوشی کی خبر ہوتی؟ جیسے آپ حضرات کہتے ہیں کہ 12 امام تھے، یہ تو بڑی اطلاع تھی کہ اسلام کی ساری بات۔ فرمایا 12 تک رہے گا، دنیا اس کے بعد بھی رہے گی، مسلمان چلتے رہیں گے، مگر آپ پر حرج خون خرابہ لڑائی۔ اور واقعی بنو امیہ کا 12واں خلیفہ جو ہے نا خلیفوں سمیت وہاں سے خون ریزی شروع، یہ آپس میں انہوں نے ایک دوسرے قتل کر دیا، ان کا اقتدار بھی گیا اور بعد میں ساری سلطنت اسلامیہ میں تباہی مچ گئی۔ تو ان کے نیک ہونے کی خبر نہیں کہ 12 نیک ہوں گے، نہ قطن نہیں۔ جن لوگوں نہ تعداد کی، یہ جو کہا نا کہ بس یزید نہیں اس میں نیک ہے، وہ بھی ظالم ہے۔ نیک کا ایک لفظ نہیں، نیک جو ہے وہ صرف آپ نے فرمایا خلافت بعضی 30 سنہ، نیک جو ہے نبی کے طریقہ پر جو وہ 30 سال تک، بعد کے صرف حکمران ہیں۔ اس لیے خلیفہ انہیں کہہ دیتے ہیں کہ اقتدار ان کے ہاتھ میں، وہ بالحق نہیں ہے، خلیفہ ہونے کے لائق نہیں، بن گئے زبردستی۔ مگر بہرحال وہ جیسے بھی ہیں 12 تک اسلام کا غلبہ رہے گا۔ جب یہ آپس میں لڑ پڑیں گے دین اسلام مغلوب ہو جائے گا، کافر دلیر ہو گئے، کئی علاقے ہمارے ہاتھ سے چھین لے، تاریخ پڑھیں، رونے لگے لوگ کہ صرف 12 حکومتوں تک رہے گا غلبہ، بعد میں خرابی۔ رونے کی کیا بات تھی بچہ، ساری حدیث مسلم شریف میں نکال کر دیکھیں۔ 12 امام جو میرے شیعہ دوست کہتے ہیں، ہم بھی ان کا احترام کرتے ہیں، ائمہ اہل بیت ہیں، وہ باطن کے امام آپ کہہ سکتے ہیں کہ دین اور علم کے امام ہیں۔ چوٹی کے مولانا صاحب پھر یہ کیوں کہتے ہیں کہ وہ 11 امام جو ہے وہ شیعوں کے ہیں، وہ ہمارے نہیں ہیں؟ نہیں، غلط بات ہے، وہ سب کے۔ آپ سارے اہل سنت کا دیکھیں، اتنے بڑے امام ہیں، مولانا نواب صدیق حسن خان رحمۃ اللہ علیہ، اہل حدیث ہے، ریاست بفال کے، انہوں نے بیٹا پوری کتاب لکھی ہے ان 12 ائمہ کے حالات پر، ائمہ اثنا عشر کے حالات لکھے ہیں، ان کی بزرگیاں بیان کی ہیں۔ ایسے ہی بہت سے اہل سنت کے امام ہیں جنہوں نے ان کے مناقب، ان کے فضائل، کمالات بیان کیے۔ سارے مانتے ہیں کہ یہ اقطاب ہیں، کتب ہیں اپنے اپنے زمانے کے۔ تو مولانا صاحب ان کا مقلد تو نہیں نہ ہوا جا سکتا؟ نہیں، مقلد اس لیے نہیں ہوا جا سکتا کہ جن کو تو پتہ ہے کہ ان کی فقہ کوئی مدون ہوئی ہے، جیسے جعفری حضرات ہیں، وہ کہتے ہیں امام جعفر صادق اور ان کے بزرگوں کے فتوے لکھے گئے، ان کو اعتماد ہے، وہ کر رہے ہیں تقلید ان کی۔ یہ بھی کوئی بڑی بات نہیں، اگر ابو حنیفہ اور مالک کی تقلید ہو سکتی ہے تو امام جعفر صادق کی کیوں نہیں ہو سکتی؟ کوئی بات نہیں، تقلید کر سکتے ہیں۔ مگر یہ 12 کی جو خبر ہے نا، یہ دنیا کے حکمران ہیں ان کی ہے، نیک بھی ہوں گے، بد بھی ہوں گے۔ خود حضور نے بتایا کہ 30 سال کے بعد ظالم ہی ہوں گے، مگر غلبہ رہے گا اسلام کا، کافروں پر روب رہے گا۔ جب آپ نے یہ بتایا تو لوگ رونے لگے کہ صرف 12 حکومتوں تک روب ہے، بعد میں ثم یکون الحرج۔ تو جو شیعہ حضرات والے امام ہے اس میں کیا رونا تھا، وہ تو قیامت تک چلنے ہیں۔ اور کہتے ہیں شیعہ دوست کہ آخری شخص جو فوت ہوگا والے امام المہدی ہوگا، حجت اس وقت مرے گا جب سب انسان ختم ہو جائیں۔ اس میں کیا رونا تھا؟ رونا تو یہی تھا کہ 12 عمراء حکمرانوں کی بات کی کہ اس کے بعد تو بھائی خون خرابہ ہی ہے،
خود مسلمانوں میں بھی ہوا، غیر مسلم بھی دلیر ہو گئے. جی بڑی مہربانی مولانا. بات واضح ہوگی آپ کے لیے کسی حد تک؟ آپ پوچھ لیا کریں. امامیہ کے بارے میں فرمایا، یہ 12 اماموں کی تعیین کیسے کی ہے انہوں نے؟ یہ جو ہے نا مسئلہ امامت، یہ سنی علماء بیر شیعہ مناظرے کرتے رہتے ہیں پاؤں دھونا، یعنی یہ بات نہیں سمجھتے کہ یہ شاخوں کی باتیں ہیں، یہ کوئی نہیں اصل میں باتیں ہیں، یہ کچھ نہ کچھ قول کتابوں سے مل جاتے ہیں، پاؤں دھونے والے بھی مل جاتے ہیں، مسح کرنے، ان میں جھگڑنے کا کوئی فائدہ نہیں. بات صرف یہ طے کرنی ہے کہ واقعی رسول اللہ کے بعد بھی کوئی ایسا منصب اس امت میں ہے کہ اللہ کے چنے ہوئے اور اللہ علم دیتا. اگر تو ایسے ہیں تو واقعی جیسے پھر نبی کو نہیں کوئی شخص پہچانتا اپنے دور کے، اس کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں. اسی لیے شیعہ علماء کہتے ہیں کہ جب تک کئی جو ان میں کٹڑ ہے وہ بات بیٹا بہت دور لے جاتے ہیں کہ یہ سارے پھر نا امام المہدی آئے گا تو یہ سارے سنی قتل کر دیے جائیں گے. اب تھوڑا بہت پردہ، اس وقت تو بالکل ان کو علانیہ کافر قرار دیا جائے گا اور یہ مخلد فی النار ہوں گے، ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے دوسرے کافروں کی طرح جیسے نبی کا منکر ہے. امامت اصلی مسئلہ جو علماء اس پر بحث نہیں کرتے نہ اس کی بات کرتے ہیں، امامت کے بارے میں فیصلہ ہونا چاہیے کہ امامت ایسی کوئی ہے یا نہیں ہے، باقی باتوں کا کوئی فائدہ نہیں. ائمہ اکرام جو ہیں 12 امام جو ہیں ان کے بارے میں مطلب کچھ لوگ تو مانتے ہیں، مطلب انہیں اپنے صحیح طریقے سے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں جی بس ایسے ہی ہے، نہیں مانتے. تو ان بارے میں کیا ہے؟ اور دوسرا ہے کہ ان کے بارے میں کہ کیا علم لدنی بھی ان کو بھی ہوتا ہے؟ ذرا تھوڑی سی تفصیل بتائیں. ٹھیک ہے. جو آپ نے دوسرا لفظ بولا لدنی، لدنی کوئی ہے لدنی، لدنی جو ہوتا ہے نا علم لدنی، علمنا من لدنا علما، اللہ اپنی طرف سے علم دیتا ہے ان کو. یہ اللہ کے پیغمبروں کو نصیب ہوتا ہے، کچھ نیک لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ دے دیتا، ان کے دلوں میں بات ڈال دیتا، کوئی الہام ہو جاتے ہیں. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا پہلی امتوں میں ایسے لوگ تھے ملہم فہم محدث کہ نبی نہیں تھے، کلام ان سے ہوتا تھا. میری امت میں اگر ان میں سے کچھ لوگ ہوئے تو حضرت عمر بھی ان میں سے ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو بات ٹھیک ہے، اللہ جب اپنی طرف سے علم دیتا نا، جو کتابیں پڑھ کر یا لوگ استادوں سے نہیں سیکھتے، وہ علم لدنی، لدن پاس کو کہتے ہیں جو اللہ اپنے پاس سے دیتا ہے، علم لدنی، علمنا من لدنا علم. ائمہ کرام کا یہ علم لدنی تھا؟ نہیں، یہ ائمہ کرام تو سارے ایک دوسرے کے شاگرد تھے، باقی لوگوں سے بھی انہوں نے علم پڑھا ہے. یہ لوگوں نے اپنی طرف سے بہت بات بڑھا لی ہے. امام زین العابدین علیہ السلام خود جا کر زید بن اسلم کے درس میں بیٹھتے تھے تو لوگ کہتے تھے آپ جو غلام تھے، ہاں کہ آپ اور عہد رسول ہو کر ایک غلام آزاد کے پاس. انہوں نے کہا جہاں سے بندے کو علم ملے جانا چاہیے. تو یہ باتیں بہت سی فرضی بنائی ہیں بڑی. اور یہ جو آپ نے کہا نا کچھ لوگ نہیں مانتے، مانتے سب ہیں. ان ائمہ اثنا عشر کا احترام اہل سنت، اہل حدیث، شیعہ سب کرتے ہیں. اہل حدیث لوگوں نے بھی ان کے حالات پر کتابیں لکھی ہیں، اہل سنت نے لکھی ہیں. فرق صرف یہ ہے کہ وہ ان کو دین کے بڑے بڑے پیشوا مانتے ہیں. شیعہ لوگ کہتے ہیں جیسے نبی ہوتا ہے یہ اللہ نے مقرر کیا ہے، ان کا استاد کوئی نہیں، ان کو بھی وحی باطنی ملتی ہے، ان کو پہچاننا بھی نبی کی طرح فرض ہے، جو نہ پہچانے وہ کافر مرتا ہے. انہوں نے بات ذرا دور تک لے گئے اس کو، ورنہ ان کا احترام کوئی گروہ آپ کو نہیں ملے گا جو نہیں کرتا. نواب صدیق حسن رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے اہل حدیث عالم ہیں، انہوں نے ان 12 کے حالات پر علیحدہ کتاب لکھی، بڑے ادب کے ساتھ ان کے مناقب اور فضائل بیان کیے. تو سارے مانتے ہیں کہ یہ لوگ نیک تھے، رسول اللہ کے خاندان سے تھے. مولانا صاحب یہ جو پھر حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فقہ دی ہے تو ان کا بھی اپنے دین کے بارے میں بہت زیادہ علم ہے، تو اس کو پھر پریفر نہیں کرنا چاہیے دوسرے ائمہ کرام جو حنفی یا مالکی یا دوسرے شافعی؟ نہیں، اگر تو صرف اس وجہ سے پریفر کریں کہ امام جعفر صادق جو ہیں وہ رسول اللہ کے خاندان سے ہیں، تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے نا میرے بھائی کہ ان سے بھی بڑے یا ان کے برابر کے دوسرے امام بھی اہل بیت میں سے ہیں جن کو گروہ مان رہے ہیں. مثلا یمن سارا برابر زیدیوں سے. زید جو حضرت علی زین العابدین کے بیٹے تھے، زید شہید، وہ بہت بڑے عالم تھے. ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی ان کے شاگرد بنے ہیں. امام جعفر صادق اور مالک ان کے بھی امام باقر کے بنے. تو علم سب سے لیا لو. عبداللہ بن حسن بہت بڑے عالم تھے حضرت حسن کی اولاد میں سے. تو یہ امام کوئی یہ اللہ کی طرف سے ہو تو نہیں جاتا ہے کہ یہی ہے، صرف اہل بیت میں بے شمار امام ہوئے ہیں. یمن کے علماء جو انہوں نے بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں، امام الحادی، امام القاسم، ضخیم کتابیں قرآن و حدیث سے نکالی ہوئی.
تو کسی ایک پر ہم نہیں جم سکتے. ان کا بھی وہ لوگ جو ان کا نہیں علم دیتے وہ بھی ظالم، جیسے اور اماموں کا پڑھتے ہیں. امام جعفر صادق کا بھی پڑھیں، زید کا پڑھیں، دوسروں کا پڑھیں. جس کی بات وزنی نظر آئے وہ لینی چاہیے، کوئی شک نہیں. بہت مہربانی جی، بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو. ہاں جزاکم اللہ خیر بھائی کال کرنے کا. مولانا آپ نماز کے حوالے اب سے میں حضرت عمر حوالے کا کے قول طور بتا پر رہے ہیں. کہتا ہوں کہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ مسئلہ امامت کے سخت مخالف ہیں کہ کوئی اللہ کی طرف سے امام نہیں مقرر. عالم ہے، نیک ہیں، مگر مسائل میں انہوں نے اعلانیہ اپنے فتاوے میں ائمہ اہل بیت کے فتووں پر فتویٰ دیا اور کہا کہ علماء اہل بیت کا فتویٰ جی فرمائیے بھائی. کوئی اس میں حرام نہیں ہے.